اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے شاہ محمود قریشی اور عمر سرفراز چیمہ کی ضمانت کیس کی سماعت تھی اور 7 دیگر رہنماؤں کون سے سب سے فہرست عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید اور اعجاز چودھری اور دیگر رہنماؤں کی کیس کی سماعت آج لاہور کی انسانی دہشت گردی عدالت میں ضمانت کی درخواست تھی اور درخواست پر جج صاحب نے سماعت کی۔ سماعت کا حوال بتاتے ہیں اور کیا تاریخ کا مجھے نہیں پتہ کہ اگلی تاریخ کب ہے یا کب ہوگی، اس کی ہم تفصیل جب آئے گی تو ہم آپ لوگوں کو اگلے ویلاگ میں انفارمیشن دے دیں گے۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تک مجھے نہیں پتہ کہ تاریخ کب تک دی گئی ہے، لیکن سماعت ملتوی ہو گئی ہے، ضمانت ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے بتاتے ہوں، شاہ محمود قریشی نے بولا ہے کہ جج صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہم اپنی ضمانتوں کی درخواست واپس لیتے، آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ضمانت دے دیں، وہ بوڑھی ہے اور اسے کینسر کی مریض ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ اسے ضمانت دے دیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں کہ عمران خان مقبول لیڈر ہے، اگر عمران خان سے بات ہوگی تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور اس پر بھی ہم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جج صاحب میں قرآن پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں، میں جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو میں اسلام آباد نہ پنجاب میں نہیں تھا، میں کراچی میں تھا، اور کراچی میں میرے پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، لیکن لاہور میں اور اسلام آباد میں اور دیگر جگہوں پر میرا مقدمہ درج ہوا اور اس میں مجھے گرفتار کیا گیا، اور مجھے 9 مئی کے 12 مقدموں میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، اور جب میں سیفر کیس کی سزا مقدم ہوئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے لاہور کے کیسوں میں گرفتار کر لیا۔ اب اس نے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں پروسیکیوٹر کو پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے میٹنگ کی اس میں سے 6 لوگ چھوڑ گئے، جس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ آپ وہ مخرور ہیں، اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آپ مجھے ٹائم دیں، میں ان لوگوں کو گرفتار کر کے پیش کر دوں گا، 2 دن کا مجھے ٹائم دیں، میں ان گرفتار کر کے پیش کر دوں گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ جج صاحب اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری آپ ہوں گے، میں نہیں ہوں، آپ ہوں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا مجھے اس وقت تک ضمانت نہیں چاہیے جتنے تک PTI کے لوگ قید ہیں، ان سب کو ضمانت مل جائے تو پھر مجھے ضمانت دیجیے، پہلے مجھے ضمانت نہیں دیجیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی اور عمر سرفراز چیمہ، پہلے بھی عمر سرفراز چیمہ کا ہم نے لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی تھی، اور اب پھر انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ پنجاب لاہور کے 2 لوگ اور 4 لوگ جن میں چھوٹے ہیں، جن میں کارکن ہیں، سب سے پہلے طیبہ راجہ، ختیجہ شاہ اور صنم جاوید کے بعد عالیہ حمزہ کو ضمانت ملی ہے، جن میں اعجاز چودھری اور محمود رشید کو نہیں ضمانت ملی، نہ وہ اپنا عمر سرفراز چیمہ کو ضمانت نہیں ملی، لیکن ان لوگوں کو اب ضمانت، میں کہہ رہا ہوں کہ PTI کو تکڑی ٹیم ان کے لیے تیار کرنی چاہیے، ان لوگوں کو ضمانت کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے اور ان لوگوں کی ضمانت بھی ہو جانی چاہیے۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ میں نے یہ انفارمیشن تھوڑی سی شیئر کر دی، اب آتے ہیں اس کیس کے معاملات پر۔ عدالت ان لوگوں سے پروسیکیوٹر کو چیف جسٹس، اب جج صاحب نے جو مکالمہ کیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ جج صاحب نے کہا کہ میں تفتیشی افسر کو پہلے بھی نوٹس جاری کر چکا ہوں، اور اس کو کہا کہ آپ میں حیران ہوں کہ جج صاحب 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، چلان پیش نہیں کیا گیا اور ملزموں کو ٹرائل کر کے انہیں بری یا انہیں سزا دی جاتی، تاکہ سب سے زیادہ سزا 6 ماہ یا 1 سال ہونی ہے، کیونکہ کسی کو قتل نہیں کیا گیا، نہ کسی کو مارا گیا، صرف جلاؤ گراؤ کی سزا پاکستان کے قانون میں صرف 6 ماہ اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے لیکن ٹرائل مکمل ہے، کہ یہ ان تعلق کی ناانصافی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے یہ انفارمیشن شیئر کر دی ہے کہ کار سرکار میں مداخلت یا کار سرکار کو نقصان، 6 ماہ سے زیادہ سزا نہیں ہے پاکستان، یا 2 سال سے 1 سال اوپر ہو گیا، لیکن ابھی تک ان رہنماؤں کی درخواستیں ضمانتیں نہیں ہو رہی اور نہ چلان کسی کا پیش کیا گیا۔
چلان پیش کیا جاتا۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص پولیس والوں کی اور پاکستان کے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سرکاری گواہوں مثال کے طور پر کوئی سرکاری افسر اس کی گواہی منظور نہیں کی جاتی، کیونکہ جب تک آپ کے پاس ویڈیو آڈیو کوئی ایسا ثبوت موجود نہ ہو اس وقت تک عدالت کسی کو سزا نہیں دے سکتی۔ اب پنجاب پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمارا پاس 2 سپاہی اور تھے، وہ انہوں نے چھپ کر پلاننگ سن لی۔ یہ عدالتوں کو فوری طور پر ان دونوں ملازموں کو معطل کر دینا چاہیے۔ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پارٹی کے سربراہ، کیا تمہیں اندر جانے کی نہیں؟ یہ تو سب سے بڑی بے وقوفی نے عمران خان کی سیکورٹی نے مختلف صحافیوں سے آپ سن چکے ہوں گے، جیسے حبیب اکرم، عمران ریاض ہے اور صدیق جان ہے اور دیگر صحافی جو عمران خان سے ملاقات کرنے جاتے یا عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ کتنی سیکورٹی ٹائٹ تھی۔ سب سے پہلے پولیس کھڑی ہوتی تھی، اس کے بعد آگے کارکن آتے، اس کے بعد سیکورٹی ہوتی تھی جو چیک کرتے، اس کے بعد عمران خان کی، پھر اس کے بعد پرسنل سیکورٹی آتی اور اس میں گزرنا پڑتا اور لوگوں کو اس کے تک کے پہنچے۔ لیکن اس کے بعد ایک روم آتا ہے اور روم سے پہلے عمران خان ڈریسنگ روم میں بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب بلاتے ہیں کہ آپ مجھے ملاقات کرنے آئے اور اس شخص سے ملاقات کرتے۔ اب زبان سے پوچھیں، جب بھی آپ بڑے لوگوں کے یا کسی پارٹی کی ایم پی ایم این اے کے جاتے تو آپ کو ایک شیشے کی ٹیبل ملتی ہے۔ شیشے کی ٹیبل کیا؟ اس میں پولیس والے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ چھپ کے باتیں سن سکتے ہیں۔ کیا وہ لوگ کیسے سن سکتے ہیں؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک شخص سرکاری ملازم کی وجہ سے بیان دے رہا ہو، سرکاری ملازم کیونکہ اس کے ملازمت کا خطرہ ہوتا ہے، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو جواب دینا ہوگا، اس لیے وہ لوگ بیان، اس لیے کہ ان کے پاس ثبوت ہوتے فوری طور پر سزا دیتے، جنہیں 6 ماہ 7 ماہ لیکن انہیں ریلیف تو ملا۔ لیکن ڈاکٹر جسمی راشد بیمار ہے، اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ کا میں نے آپ لوگوں کو ویلاگ میں بتایا کہ اس کے کندھے میں بہت درد ہے۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ میں خود اپنے کپڑے تبدیل نہیں کرتا، عدالت نے مجھے آپریشن کرنے کا کہا لیکن مجھے انتظامیہ آپریشن کے لیے نہیں جانے دے رہی۔ اس پر بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں 9 مئی کے کیسوں میں ان لوگوں کی ضمانتیں کب تک ہو جائیں گی؟ مجھے لگتا ہے 5 اور 10 روز میں ان کی ضمانتیں مسترد ہو جائیں گی یا ضمانتیں۔ اب آتے ہیں کہ عالیہ حمزہ کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بہت اچھا دماغ استعمال کیا، جو پاکستان کی تاریخ میں ذہین ترین ججوں میں سے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر چکے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے حلقے کی دھاندلی کے بارے میں ہم ویلاگ 1-2 دن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے، اس کی کیا رپورٹ ہے اور کیا ووٹ پڑے۔ جیسے ڈاکٹر جسمی راشد کے حلقے کی انفارمیشن ہے کہ ڈاکٹر جسمی راشد نے نواز شریف کو 80,000 ووٹوں سے شکست دی اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ ایک خاتون جو 70 سال سے اوپر ہے وہ قید ہے۔ اس نے الیکشن میاں صاحب کو ہرا دیا، اس کے بعد میاں صاحب سیٹ پر بیٹھے۔ میاں صاحب کی اس وقت عزت میں اضافہ ہوتا اگر میاں صاحب کہتے کہ میں یہ سیٹ نہیں لیتا، یہ ڈاکٹر جسمی راشد جیتی ہے، اس وقت اس کا قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوتا، لیکن کہتے ہیں عقل نو تو موجے ہی موجے، کیونکہ اس کے بعد اگر آپ ڈاکٹر مان نے کہ نواز شریف سے یہ سیٹ چھین لی جائے اور 45 فارم کے مطابق رزلٹ آ گیا تو پھر نواز شریف صاحب کے لیے بہت شرمندہ ہوگا۔ یہ داغ نواز شریف اب اپنی جب تک نواز شریف رہے گا اس کے ساتھ یہ چپکا ہوا رہے گا کہ آپ ایک قید عورت سے الیکشن ہارے۔ اس کے بعد آپ بات ہیں کہ 9 مئی کے کیسوں کی تفصیل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی اور عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے جو پرسوں گفتگو ہوئی اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ، مجھے لگتا ہے میں نے انفارمیشن شیئر کی یا نہیں کی، لیکن میں پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دوں۔ عمران خان نے اس دن کہا تھا جو پہلے تھی اور عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں سماعت تھی اور صحافیوں نے ملاقات کی، اس سے پہلے اس وقت عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی جو نیب توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو پیش کیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں معافی مانگ لوں گا اگر میرے جو CCTV ویڈیو ہے مجھے پیش کر کے دکھا جائے، اگر میرا شخص کوئی ہوگا تو میں معافی مانگوں گا، میں انہیں پارٹی سے نکال دوں گا اور ان میں سزا دلواؤں گا۔ عمران خان کا یہ پہلے بھی بیان تھا اور اس کے بعد بھی بیان تھا، یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے انفارمیشن شیئر کر دی تھی اور انفارمیشن ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ یہ
کی تھی۔ اس کے بعد میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا جس میں جیو نیوز نے کچھ خیال رکھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ایئر وائی، سما نیوز، دنیا نیوز، سب چینل کا عمران خان نے معافی کا اعلان کر دیا، لیکن عمران خان کا اصل بیان نہیں چلایا گیا، اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر جیسے میں نے بتایا کہ اس پر ڈی جی ایس پی آر پر سخت بیان دیا، اور اس کے بعد بہت عمران خان نے سوال کیے لیکن وہ نہیں چلائے گئے انہوں نے، لیکن یہ میڈیا والے سمجھتے نہیں، کیونکہ پاکستان کے 90% لوگ میڈیا دیکھتے بھی نہیں اور میڈیا پر دلچسپی بھی نہیں رکھتے، کیونکہ پاکستانی قوم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اب زمانہ سوشل میڈیا کا، لوگ یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، 90% لوگ ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے حق میں آتی ہے یا کسی جماعت کے حق میں بیان آتے ہیں، وہ آج کل وہ اسے کٹ کو سیو کر لیتے اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر یا کسی اور پلیٹ فارم پر یا انسٹاگرام پر یا فیس بک کی ریل پر یا کسی پر لگا دیتے، ان سے ویوز جاتا تھا۔ لیکن آج کل آپ کو علم ہی ہوگا کہ ہمیشہ سوشل میڈیا پر وہی لوگ ڈالتے ہیں جو ان کا لوگ دیکھتا ہو، کنٹینٹ دیکھتا ہو، وہی لوگ کرتے ہیں، جس کے بعد آپ لوگوں کو ہم نے ہر تفصیلات کے ساتھ یہ آگاہ کر دی ہے کہ عمران خان نے بیان پھیر دیا کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے نیوٹرل کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے کہا کہ آپ غیر سیاسی ہو جائیں، اور غیر سیاسی ہونا کوئی جرم تو نہیں، اس لیے عمران خان نے صحافیوں سے پھر القاعدہ ٹیسٹ کیا۔ عمران خان کے 11 روز جسمانی ریمانڈ منظور ہوئے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اب عمران خان کے 36 دن ہوگا، اس کے بعد عمران خان کے 4 روز ہیں، اور اس کے بعد کال لسٹ آئے گا اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے عمران خان کے کیسوں کی سماعت کون سا بچے، کیونکہ اگلے ہفتے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب چھٹیوں پر ہوں گے، اور جس سے میاں گلحسن رمزیب، جس سے بابر فاروق ستار اور جس سے رفعت صاحبہ ہوں گی، ان کیس کی سماعت اگر کل مقرر ہو گئی یا رات آ جائے گا نوٹیفیکیشن، اور اگلے ہی ویلاگ میں ہم جسٹس منصور علی شاہ کا خطاب اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے، اور تفصیلی فیصلہ کب تک آئے گا جسے منصور علی شاہ نے اشارہ دے دیا، اس کی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ہمارا مین ٹاپک تھا 9 مئی کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر جسمی راشد، عمر صفا چیمہ، اعجاز چودھری اور محمود رشید کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئرنگ کر دی۔ اگر کچھ اور انفارمیشن آئے گی اور کیس کی سماعت کب ہوگی تو اس کے بھی آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے، اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ۔